اس دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی محبت کو پانا سب سے مشکل کام ہے۔ بہت سی دعاؤں، منتوں، مرادوں کے بعد آج وہ میرا ہونے جا رہا تھا، جس سے میں نے شدت سے محبت کی۔ وہ ارحم صاحب تھے۔ آج میں خوش تھی۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے میرا دل لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے میرا دل بے درد انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اور آج میں کیوں نہ خوش ہوتی؟ سالوں پرانی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ آج میں ہمیشہ کے لیے ارحم کی ہونے جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سارے فاصلے آج مٹنے والے تھے، اور وہ بھرپور خود کو ارحم کے لیے سجانے والی تھی۔ اس کی وارفتگیاں، جذبے لٹاتی نظریں، اس کی محبت بھری سرگوشی اور باتیں، وہ سب کچھ یاد کر کے وہ خود ہی میں سمٹ رہی تھی۔ وہ سہانے خواب اس کی آنکھوں میں جلملا رہے تھے، اور تبھی اس کی ماں اس کے پاس آئی۔ زارا نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات غیر معمولی تھے۔ زارا سمجھ نہیں پائی کہ آخر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات یکدم اتنے پتھریلے کیوں ہو گئے، اور وہ کیوں قہر بھری نظروں سے زارا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران سی رہ گئی اپنی ماں کا انداز دیکھ کر۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اس کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہی تھی، اسے گلے سے لگا کر خوب رو چکی تھی، اسے دلاسے دیے تھے اور تسلیاں دی تھی، اور بہت سی دعائیں بھی دی تھی۔ زارا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مزید تماشا مت کرنا۔ ہمارا پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، سب لوگوں کے سوالوں کے کیا جوابات دیں گے۔ تمہاری جیسی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر زارا اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑے کی کھڑی رہ گئی۔ امی کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ امی نے غصے سے میرا بازو پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور وہاں پر زارا کی ساس سسر تھے۔ ارحم کا چھوٹا بھائی منیب تھا۔ مولوی صاحب اور زارا کے ماں باپ بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ سر جھکائے ہوئے باپ کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا۔ ماں اس سے بازو سے پکڑ کر لے گئی، پھر منیب کے پاس بٹھا کر کہنے لگی، آج تمہارا نکاح ہے۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا نکاح؟ مگر میرا نکاح تو ارحم کے ساتھ ہو چکا ہے، پھر یہ نکاح؟ تبھی اس کے باپ نے اس پر نظریں پڑی، جو نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اسے صوفے پر بٹھایا تو جیسا تمہیں کہا ہے ویسا ہی کرو۔ تمہاری بد چلنی کی وجہ سے ارحم تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ لوگوں کا بڑا پن ہے جو پھر بھی تمہیں اپنانے کے لیے، تمہیں بیانے کے لیے آ گئے ہیں۔ ورنہ جس گھر کا ایک بیٹا رخصتی والے دن اپنی منکوحہ کو طلاق دے کر چلا جائے، وہ لوگ تو اس لڑکی کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نہ جان سے کون سے ایسے گل کھلائے ہیں تم نے جو ارحم تم سے اتنا بدظن ہو گیا۔ یہ نکاح ختم ہو گیا، اب تمہارا نکاح منیب کے ساتھ ہوگا، اور اسی کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوگی۔ چپ چاپ یہ نکاح قبول کر لو۔ زارا نے نظر اٹھا کر منیب کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ زارا کا پورا وجود کام کے رہ گیا۔ اس کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لے۔ نکاح تو ہو گیا، اور یہ نکاح بند کمرے میں ہوا تھا۔ کمرے میں کیا ہو رہا تھا باہر مہمان کچھ نہیں جانتے تھے، مگر اچانک سے زارا کی ماں کا اسے کمرے میں لے کر جانا، دروازہ بند کر دینا، سب لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ اور پھر رخصتی کے وقت جب منیب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، تو سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زارا کا نکاح تو ارحم کے ساتھ ہوا تھا، عین رخصتی والے دن یہ دلہا کیسے بدل گیا؟ ارحم کہاں تھا اور اس نے زارا کو کیوں کر چھوڑا؟ کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا جو ان سوالات کے جواب دیتا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کے دن کے حوالے سے، اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ اس کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔
ससुराल में भी इसका किसी ने अच्छे से खैर मुकद्दम नहीं किया। वो रूखे से अंदाज में इसकी सास ने इसे कमरे में पहुंचा दिया और अमूमन जो दूल्हे के कमरे में हल्ला गुल्ला महसूस होता है वो हल्ला गुल्ला इसके कमरे में निधार था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर खामोशी में डूबा हो। और एक तरफ से खामोशी और तन्हाई ज़ारा के हक़ में बेहतर साबित हुई थी, क्योंकि इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। लोगों की खोजती हुई नज़रें और चुभते हुए सवालों का सामना नहीं कर सकती थी। कितने घंटे इसे यूं ही बीत गए। ना तो किसी ने कमरे में झांक कर देखा, ना ही किसी ने खाने को पूछा। और फिर रात के वक्त मुलाजमा इसके कमरे में खाने की ट्रे रखकर चली गई। ज़ारा ने इसे मुखातिब करना चाहा और पूछा कि इससे अरहम के बारे में पूछे, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो मुलाजमा है, अब वो भला अरहम के बारे में क्या बता सकती है। खाने के बर्तन उठाकर इसने साइड टेबल पर रख दिए और फिर मुनीब कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो इसके पास आकर बैठ गया। इसे खोजती हुई नज़रों से देखने लगा और इसे देखकर ज़ारा की निगाहें झुक गई थी। ना जाने क्या वजह थी इसके चेहरे की तरफ, इसकी आंखों के तासुरात की तरफ वो देख नहीं पा रही थी। कितनी मोहब्बत करती थी तुम अरहम से? ज़ारा ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। ये कैसा सवाल हुआ? कमरे में आने के बाद अपनी बीवी से पहला सवाल उसने यही पूछा था। ज़ारा की खामोशी पर इससे गुस्सा आ गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा अरहम के साथ कैसा रिश्ता था, किस हद तक ताल्लुक़ था तुम दोनों में, कितनी मोहब्बत करती थी तुम अपने उस आशिक के साथ? वो इसका चेहरा अपने हाथों से ऊंचा करते बोला। तो ज़ारा गुस्से से कहने लगी कि वो मेरा आशिक नहीं था, मेरा निकाह हुआ था उसके साथ, मेरा शौहर था। और मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ, किस हाल में है? मैं नहीं मानती कि अरहम ने कुछ ऐसा किया होगा। वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और इसका ये कहना ही था कि मुनीब ने इसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया, ज़ोर से इसके चेहरे के जबड़े को दबाने लगा। कुछ शर्मो हया है तुम में? अपने शौहर के सामने बैठ के उसके भाई का नाम लेते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? माना कि तुम्हारा उसके साथ पहले निकाह हो चुका था, मगर अब तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। और मेरा एहसान मानो, मेरे भाई ने तुम्हें ऐन रुखसती के दिन दुत्कार दिया, तुम्हें तलाक देकर चला गया। और ये मेरा ही ज़र्फ था, मेरी कुर्बानी है। और ये मेरा बड़ापन है जो मैंने तुम्हारे जैसी दुदकारी हुई बदचलन लड़की को अपनाया, उसे नाम दिया। और बजाय इसके कि तुम मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो कि मेरा भाई कहाँ है। अब वो दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबाने लगा। उस वक्त वो बहुत जुनूनी लग रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे थे, चेहरे के तासुरात सख्त थे। ज़ारा अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी और यकदम वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। इसकी सांस रुकने लगी। तब मुनीब ने इसे छोड़ दिया और कितने पल लगे थे ज़ारा को खुद को संभालने में। उसने एक नफ़रत भरी नज़र मुनीब पर डाली। मुनीब अलमारी से कागजात लेकर आ गया और बोला कि देख लो, तसल्ली कर लो। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर ये क्या है? वो तलाक के कागजात जिनमें अरहम के नाम के दस्तखत, इसका अंगूठा लगा हुआ था। उसने वाज़े तौर पर यह कहा कि मेरी बीवी बदचलन है और मुझे इसका किरदार मशकूक लगता है, इसलिए मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। कितनी आसानी से अरहम ने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया, बस इस पे बदचलनी का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये माशरा इसकी मोहब्बत के साथ क्या सलूक करेगा। लोग तो दुदकारी हुई औरत को जीने नहीं देते, और अगर औरत का शौहर इसे बदचलन करार दे दे तो कोई इस औरत के सर पे इज्जत की चादर डालकर इसे ढांपने वाला नहीं होता, बल्कि सब लोग इसे नोचने और घसीटने पर, इसे बदनाम करने पर तैयार होते। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुनीब इसे बेतासुर नज़रों से देखता रहा। एक बार फिर से इसके रूबरू आके बैठ गया। मुझे बताओ कि तुम इसके साथ ताल्लुक़ में किस हद तक गई हो? क्या कुछ नहीं किया होगा तुमने उसके साथ? मैं नहीं जानता तुम्हारे जैसी लड़की को। क्या तुमने तो खूब उसके साथ रंगीन वक्त गुजारा होगा, अपने आप को इसे सौंपा होगा। मुझे सच सच बता दो अपने मुंह से कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, वरना मैं तुम्हारे वजूद से तुम्हारी बदचलनी का सबूत हासिल कर लूँगा।
اور اگر مجھے تمہاری بد چلنی کا ثبوت مل گیا تو میں صبح تمہارے منہ پر طلاق نامہ مار دوں گا، تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ زارا اسے دیکھتے رہی اور پھر کہنے لگی کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہارے بھائی نے بھی میری زندگی برباد کر دی اور طلاق دے دی، تو یہ بات میرے لیے کوئی انوکھی نہیں ہوگی، تم بھی چھوڑ دو، تم بھی طلاق دے دو، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور منیب نے دوبارہ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں شاید میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس وقت تم کس رشتے کی حیثیت سے میرے سامنے موجود ہو؟ اگر میں چاہوں تو تمہاری زندگی کو برباد کر سکتا ہوں۔ میں اس بات پر مہر لگا دوں گا کہ میرے بھائی نے سب کچھ سچ کہا تھا۔ تم واقعی میں اچھے کردار کی نہیں ہو، تم ایسی ہو کہ تمہیں کوئی بھی عزت سے اپنے گھر میں بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے انداز کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی سخت تھے جو زارا کی روح پر لگ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ منیب یہ محض اسے دھمکانے کی بات کر رہا ہے، اگر اس نے طلاق دینی ہوتی، چھوڑنا ہوتا، تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہی کیوں کرتا، رخصتی کروا کر اس گھر میں کیوں لے کر آتا۔ منیب کل تک تو تم مجھے بھابھی اور باجی کہتے نہیں تھکتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے میری، اور آج تم کس ٹون میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تمہاری نظروں کا مفہوم بدل گیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان رشتے کی نوعیت بدل گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری عزت کرنا چھوڑ دو۔ جس لڑکی کو اس کے عاشق شوہر نے نکاح کر کے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں۔ مگر پھر بھی میں ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوں جس نے اپنے ماں باپ کی مان کر بغیر تمہیں جانے، اب تم اپنے منہ سے اپنے کالے کرتوت بتا دو، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے ثبوت حاصل کیا تو میں تمہیں سب میں رسوا کر دوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے خطرناک ارادوں سے زارا کی طرف بڑھا تھا، اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچنے لگا، اس کے جذبات بدلنے لگے، آنکھوں کے تاثراتی بدلنے لگی۔ یہ دیکھ کر زارا بری طرح سے گھبرا گئی تھی، وہ اس کے بدلتے تاثرات کا مطلب خوب سمجھنے لگی۔ میری بات سنو، تم جانتے ہو کہ میں ارحم کے نکاح میں ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ زارا کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اسے زور سے دھکا دیا۔ فکر مت کرو، منیب استعمال کی ہوئی چیز کو کبھی بھی نہیں اپناتا، تم محض ایک استعمال شدہ چیز ہو میرے نزدیک، اس سے زیادہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تم میرے گھر میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑی رہو گی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، پھوٹ پھوٹ کر زارا رو پڑی تھی، اور خواب یوں بھی چکنا چور ہوتے ہیں، انسان کو یوں بھی آسمان سے زمین پر منہ کے بل گراتے ہیں۔ اس بات کا احساس اسے آج ہوا۔ ایک بار پھر سے وہ ارحم کی محبت کو یاد کر کے رو پڑی۔ کتنے وعدے کیے تھے اس نے، ساتھ میں مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اور اب ایسا کیا ہوا کہ بنا کسی قصور کے، بنا کسی غلطی کے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ زارا کا غم بہت بڑا تھا، کہتے ہیں کہ نیند کانٹوں پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی، مگر اس کے باوجود نیند کی دیوی بالآخر اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب اسے عجیب سے لمس کا احساس ہوا۔ ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے پاس کوئی اور نہیں بلکہ منیب تھا، جو اس وقت اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی سانسیں زارا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی تو منیب جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ زارا کے منہ سے کانپتی آواز نکلی تھی۔ فکر مت کرو، تم سے حق وصول کرنے کے لیے نہیں آیا، بس تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم خود مجھے بتا دو کہ تمہارا ارحم کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے وہی سوال دہرایا، اور زارا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جو بھی تھا، منیب کے وہ نکاح میں تھی، وہ اس کا شوہر تھا۔ زارا جانتی تھی کہ اس نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بھی باتیں نکال لی جو اس کے شوہر کو اس سے مشکوک کر دے۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا سب کچھ ہی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب کی بار زارا خاموش رہی، تب منیب مجھ سے کہنے لگا، مگر میں اپنے بھائی جیسا گھٹیا انسان نہیں ہوں، میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں، بلکہ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے کر جاؤں گا، سب سے دور، اتنا دور کہ تمہیں کسی کی چبھتی ہوئی نظر اپنی طرف اٹھتی ہوئی دیکھنے کو نہ ملے۔ زارا اس کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران رہ گئی تھی۔
کہاں وہ دھمکیاں لگا رہا تھا اور کہاں محبت سے پیش آنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بھی تجسس تھا کہ آخر ارحم کہاں ہے، اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا، پر وہ اس سے اتنا بدسن کیوں ہو گیا تھا؟ ایسی کون سی اس نے زارا کے خلاف منیب کے ساتھ باتیں کی تھی جو منیب کو اس درجے سے بدسن کر گئی؟ اس سب کا جواب اسے منیب ہی دے سکتا تھا، مگر ایسا تبھی ممکن تھا جب منیب اپنے گھر والوں سے الگ ہوتا، ورنہ عین ممکن تھا کہ گھر میں اپنے ماں باپ کی موجودگی میں وہ اسے پھر سے دھتکار دے، سے سچ نہ بتائے اور ماں باپ کی باتوں میں آ کر اپنے اس فیصلے کو بدل دے۔ منیب کہنے لگا کہ چلو ابھی ہم ہنی مون کے لیے چلتے ہیں، میں تمہیں سب سے دور لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زارا کچھ قدر مطمئن ہو گئی، بس اب سب کی نظروں کا سامنا بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ساتھ ارحم کے بارے میں بھی تو پوچھنا تھا اس نے۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ تنہائی میں وہ پیار سے منیب کو بہلا کر یہ ساری باتیں اگلوا لیتی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو تب منیب کی ماں وہاں پر آئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت یقیناً وہ نماز کے لیے ہی اٹھی تھی۔ ان دونوں کو اس قدر دیکھ کر وہ چونک گئی۔ منیب کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جا رہا ہوں اور جلد ہی ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ان کا تو چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے میرے ایک بیٹے کو مجھ سے دور کیا، میرا گھر برباد کر دیا، نہ جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا، اور اب یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، تمہیں ہم سے دور لے کر جائے۔ یہ بد چلن لڑکی ہے، جیسے ارحم نے اس کے منہ پر طلاق مار دی تھی، تم بھی ایسے ہی کرو اور دفع کرو اسے، گھر سے نکال دو۔ منیب نے گہری سانس لی اور ایک سفید چادر لپیٹ کر اپنی ماں کے حوالے کی۔ ماں، میں اس بات کا ثبوت لے چکا ہوں کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے، اس کا اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ زارا اس سفید چادر کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ وہ تو حیران ہی ہو گئی کہ منیب نے یہ کیا تھا۔ پہلے اسے ماں باپ کی نظروں میں سرخرو کیا، ارحم اسے طلاق دے کر چلا گیا، اور منیب نے اسے اپنا لیا اور تماشا بننے سے بچا لیا، اور اب اپنی ماں کو اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ اس سفید چادر پہ نہ جانے اس نے کسی رنگ کا استعمال کیا یا کس چیز کا، اس بارے میں وہ بے خبر تھی، مگر اسے اتنا معلوم ہو گیا کہ منیب ایک اچھے دل کا انسان ہے جو اسے واقعی میں بہت محبت کرتا ہے۔ بس وقتی طور پر وہ غصے میں آ گیا تھا، جذباتی ہو کر زارا پر برس پڑا، مگر وہ اچھے دل کا انسان ہے، ارحم کی طرح نہیں جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلی بار اس کا دل ارحم کی طرف سے کھٹا ہوا اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی، مگر اب وہ دل ہی دل میں اس بات پر مطمئن تھی کہ منیب مجھے سب لوگوں سے دور لے جائے گا، جہاں پر کوئی اس پر طنز کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر غصہ کرنے والا ہوگا۔ جب وہ لوگ تھوڑے سے دور آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں زارا حیران رہ گئی، وہی منیب کی سیٹی بھی گم ہو گئی تھی۔ ایک گاڑی جو ان کے سامنے سڑک پر جا کر کھڑی ہو گئی، یوں جیسے ان کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ رہا تھا۔ سامنے والی گاڑی میں ارحم تھا۔ منیب کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ فوراً سے گاڑی سے نیچے اترا، منیب کی سائیڈ والی کھڑکی کھول کر اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ گھٹیا آدمی، میرے ساتھ دھوکہ کیا تم نے، مجھے دھوکے میں رکھا اور میری زندگی برباد کر دی، میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ بھائی ہو کر تم نے میرے ساتھ دشمنی کیوں کی؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ منیب کو بری طرح سے مارے جا رہا تھا۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں بھائیوں کو کیا ہوا، اور ارحم وہ اب تک کہاں تھا؟ پہلے اس نے زارا کو طلاق دے دی، اب اس کی شادی کے بعد ایک دم سے سامنے آ گیا اور اسی کے شوہر کو مارنے لگا۔ آخر ارحم چاہتا کیا ہے؟ زارا کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ بھی فوراً اپنی گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ ان دونوں کے پاس آئی، مگر تبھی سے زور کا دھکا لگا، وہ پیٹ کے بل زمین پر گر گئے اور اب خوف زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، جو کسی دشمن کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ تبھی منیب فوراً سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، وہاں سے ریوالور نکال لیا، دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے فائر کی آواز گونجی تھی، جسے سن کر زارا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے دیکھ رہی تھی جہاں پر منیب زمین پر گرا تھا، پل بھر میں ہی وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ زارا بے یقینی سے اس کے ساکت پڑے وجود کو دیکھنے لگی۔
کبھی وہ منیب کی طرف دیکھتی تو کبھی ارحم کی طرف۔ ارحم حیران اور پریشان تھا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہی بھائی کو ختم کر دیا، مگر یہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ اور پھر جب منیب کو گھر لے جایا گیا تو پورے گھر میں جیسے کہرام مچ گیا، قیامت سے برپا ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے کی موت کی وجہ سے اس کے ماں باپ تو گویا پاگل ہو رہے تھے۔ زارا اس کی میت کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی وہ، ایک ہی دن میں وہ طلاق یافتہ ہوئی اور پھر اگلے ہی دن وہ بیوہ ہو گئی۔ جو عورت شادی کے پہلے ہی دن بیوگی کی چادر اوڑھ لے، اسے زمانہ پھر قدم قدم پر منحوس اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازتا ہے۔ اب یہی سب زارا کے ساتھ بھی ہوا۔ سب عورتیں اسے دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہی تھیں، جبکہ شہناز بیگم زارا کو کوسے جا رہی تھی۔ یہ ڈائن منحوس میرے گھر میں آئی اور میرے بیٹوں کو کھا گئی۔ پہلے ایک بیٹے کو مجھ سے دور کیا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، اور پھر اب دوسرے بیٹے کی جان ہی لے لی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو۔ وہ اس پر بری طرح سے جھپٹ پڑی، اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگی اور اس کے بال نوچنے لگی۔ بہت مشکل سے عورتوں نے زارا کو شہناز بیگم کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ زارا روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اور وہ منیب کا کمرہ ہی تھا جو اسے پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ کل تک وہ اس کمرے سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں ہی اسے پناہ مل سکتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں بہت بڑا بھونچال آ گیا، اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، اور اس طوفان سے اپنا بچاؤ منیب کے کمرے میں آ کر ہی کر سکتی ہے۔ اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اپنی بد نصیبی کو کوس رہی تھی، اور وہ اکیلی تھی، کوئی اس کے پاس نہ تھا۔ جب منیب کا جنازہ لے کر جایا گیا، تبھی شہناز بیگم کی بد دعائیں اور بین اس کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس عورت کا غم تو بہت بڑا تھا، جس عورت کا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے۔ اس عورت کے غم اور صدمے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سے زارا نے دوبارہ ارحم کو نہیں دیکھا، مگر اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ اب اسی گھر میں ہی موجود تھا۔ ماں باپ نے اس سے بھی بہت برا بھلا کہا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کی جان کیوں لے لی۔ اس نے اپنی صفائی میں یہی کہا کہ یہ سب کچھ منیب نے کیا تھا، وہی ریوالور نکال کر لایا تھا اور اس نے ارحم پر پسٹل تان لی۔ ارحم کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ نادانستگی میں ہوا۔ ارحم نے ارادی طور پر منیب کی جان نہیں لی۔ زارا اب اسی کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی ماں سے جب اس نے ساتھ چلنے کی بات کی تو وہ اسے بری طرح سے ڈانٹ گئی۔ میری بات سنو زارا، عورت اپنی عدت شوہر کے گھر میں ہی پوری کرتی ہے۔ تم نئی لڑکی آئی ہو جو نیا دستور نکال کر زمانے میں لے کر آ گئی۔ تم نے عدت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی کرنی ہے۔ تمہیں اب ہمارے گھر میں جگہ تب تک نہیں مل سکتی جب تک تمہاری عدت مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک تم یہاں پر رہو۔ ماں کی بے بسی پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اپنے اس سے اس قدر نفرت کرنے لگے؟ وہ نماز پڑھتی، رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی دعا مانگتی۔ ارحم نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس دن وہ نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ کر اپنے بستر پر لیٹنے لگی تھی، جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارحم کھڑا تھا، اور اس نے فوراً سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر ارحم نے دروازے کے درمیان پاؤں رکھ کر زارا کو اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا۔ کمرے میں آیا تو زارا پوری طرح سے بوکھلا گئی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نہیں جانتے اگر کسی نے آپ کو یہاں پر دیکھ لیا، مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو نہ جانے کیا غضب ہو جائے گا۔ آپ کی امی تو میری جان لینے کے در پہ رہتی ہیں، وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اب اگر انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گی۔ ارحم کہنے لگا کہ میری بات سنو، تمہیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، بے فکر رہو۔ ابھی میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں سچ سے لا علم رکھا گیا۔ زارا نے ہاتھ سے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ تم نے جو کرنا تھا، تم نے مجھے طلاق دے دی اور پھر مجھے بیوہ کیا، اور اب تم اپنی سچائی لے کر آ گئے ہو۔ آخر مزید کیا کرنا باقی رہ گیا میرے ساتھ؟ تم اور کیا برا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟
تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ارحم اس سے پہلے سے کوئی بات کہتا، باہر کھٹکے کی آواز سنی تھی۔ زارا بری طرح سہم گئی اور پھر ارحم چھپتا چھپاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی، اور ارحم جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی تو گویا کہ امتحان گاہ بن گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک آزمائش اس کے سر پہ آن کھڑی ہوتی۔ شکر تھا کہ ابھی کسی نے ارحم کو کمرے میں آتے یا باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ ایک اور قیامت آ جاتی۔ اب زارا کی عدت مکمل ہو گئی تھی، اب وہ اس گھر سے رخصتی باندھنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں باپ کے گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ گھر میں بھابھی نے تو اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دینا تھا، اور باقی رشتہ دار تانے دے کر اس کی جان ہی لے لیتے۔ ان کی چپتی ہوئی باتیں اور نظریں وہ بھلا کیسے برداشت کر پائے گی؟ آج وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں پر آج اس کی آخری رات ہے۔ کل اس نے چلے جانا تھا، اور تبھی دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھول کر ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زارا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم پھر آ گئے؟ تم کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہو؟ میں کتنی بار تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی تمہاری کوئی بات سننا چاہتی ہوں۔ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، مزید کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارحم اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ دیکھو زارا، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر زارا نے اسے ٹوک دیا۔ میری زندگی ایک کھیل تماشا نہیں ہے ارحم، مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے کھلونے سے زیادہ کبھی کوئی حیثیت دی ہی نہیں۔ جب جی چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب جی چاہا الزام لگا کر رشتہ توڑ دیا۔ میں مزید تمہارے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ مجھے میری زندگی میری مرضی سے جینے دو۔ ارحم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زارا، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں۔ جو تمہیں بتایا گیا ہے، جو تمہیں دکھایا گیا ہے، وہ سب سچ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے نفرت کرنے کے بارے میں، تمہیں بدنام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ سب باتیں تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ تم کیا جانو کہ میری پوری رات تڑپتے ہوئے گزر جاتی، اور تمہاری تکلیف کا احساس کر کے تم کیا جانو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مجھے تمہارے آنسو بے چین کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس وقت بھی اسے اپنے جذبات کو کنٹرول میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ زارا ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ وہ پھر سے بولا، دیکھو، جب تک تم سچ نہیں جانو گی تب تک تم مجھ سے نفرت کرتی رہو گی، تم مجھے غلط سمجھتی رہو گی۔ ایک بار سچ جان لو، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ سب کچھ نادانستگی میں کیا۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ زارا کہنے لگی، اچھا بتاؤ، ایسا کون سا سچ ہے جسے سن کر میں تمہارے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہو جاؤں گی، اپنی ساری تکلیفیں، سارے دکھ درد بھول جاؤں گی؟ وہ طنزی انداز میں بولی۔ ارحم اس کے تاثرات کو بہت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھی، اور اسے غصے میں آنا بنتا بھی تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو اس کی ہمت تھی، اس کے اعصاب مضبوط تھے جو یہ سب برداشت کر رہے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی کمزور لڑکی ہوتی تو وہ کب کی اپنی جان لے چکی ہوتی، کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا چکی ہوتی، مگر وہ زارا تھی جو بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ ارحم کہنے لگا کہ میں ہمیشہ سے ہی تم سے محبت کرتا تھا، مگر ہمیشہ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا کہ تم پتہ نہیں مجھے قبول کرو گی یا نہیں۔ تمہاری امی ابو نہ جانے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے بھی یا نہیں، اور میرے ماں باپ کو بھی اس بات پر بہت سارے خدشات ہیں۔ امی کا کہنا تھا کہ تم اکلوتی بہن ہو اور آدھی جائیداد کی وارث ہو، تم نکچڑی بھی ہوگی، ہمارے ساتھ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ مگر جب تمہارے بابا نے خود ہی میرے ماں باپ سے تمہارے اور میرے نکاح کی بات کی تو تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ پوری رات میں خوشی سے سو نہیں سکا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہوں کہ میں نے جسے چاہا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اپنے رب سے دعاؤں میں مانگا، وہ مجھے مل گئی تھی،
مجھے حاصل ہو گئی تھی اور میری خوش نصیبی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا۔ اور پھر تم مجھے مل گئی، ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نے تمہیں نکاح والے دن دیکھا تو مجھے تم تھوڑی سی بے چین محسوس ہوئی، مگر پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ مگر اگلے ہی دن میں یہی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ جب میں تمہیں بار بار کال کرتا رہا، تمہیں میسیجز کرتا رہا اور تمہاری آواز سننے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، میں تمہیں اپنی بے تابی اور اپنی محبتیں بتانا چاہتا تھا، اور تم خاموشی سے میرے میسیجز سین کر رہی تھی، مگر تم مجھے میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تم نے مجھے میرے میسیج کا رپلائی نہیں کیا اور نہ مجھے کال کی۔ تب میں جھنجھلانے لگا کہ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اس دن بھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں اور میں کیسے تمہارے ساتھ بات کروں۔ تب اس دن منیب میرے پاس آیا۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی آپ اتنے خاموش ہیں؟ منیب میرا بھائی کم اور دوست زیادہ تھا۔ اپنے دل کی ہر بات میں منیب کو بتایا کرتا تھا۔ منیب میری تمہارے ساتھ محبت سے بھی آگاہ تھا۔ اب میں نے یہ سارے خدشات بھی اس کے ساتھ بیان کر دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ منیب کچھ دیر خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اگر آپ کہیں تو میں بھابھی سے بات کروں، پتہ لگاؤں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں آپ کے ساتھ بات کرنے پر کبھی نہیں روکیں گے۔ شاید بھابھی خود ہی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تم مجھ سے اتنا دور دور کیوں رہتی ہو؟ ہم دونوں کے درمیان تو اتنا قریبی رشتہ تھا، اتنا خوبصورت رشتہ تھا، جو دنیا کے سارے رشتوں میں سے بڑھ کر تھا، کہ تم تک میری محبت کا اثر نہیں پہنچتا تھا، جو تم میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد منی میرے پاس آیا اور وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بہت سنجیدہ سے رہے۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے منیب، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ کے اور کہنے لگا کہ بھائی، ایک بات ہے جو آپ کو بتانا ضروری بھی ہے، مگر میں آپ کو بتا بھی نہیں پا رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر غم کا احساس ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس خبر کو برداشت نہ کر پائیں، مگر یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ منیب کی باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، تمہارا رویہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے منیب کی آدھی ادھوری بات تھی، مجھے پاگل ہی پاگل کیے جا رہی تھی۔ منیب، خدا کا واسطہ ہے، جو کہنا ہے جلدی سے کہو اور کھل کر مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ تب منیب کہنے لگا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی تھی۔ ویڈیو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، ایک لڑکی تمہارے گھر کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہاں سے فاصلے پر ایک گاڑی تھی اور وہ لڑکی اس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اس پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم تھی، کیونکہ تم وہی چادر اوڑھتی تھی جو ہمیشہ تم باہر نکلتے ہوئے لیتی تھی۔ میں تمہیں غور سے دیکھتا تھا، تمہاری ایک ایک چیز تو میرے حافظے میں محفوظ تھی، میں کیوں کر تمہیں نہ پہچانتا؟ اور پھر کافی دیر تک وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ منیب کہنے لگا، یہ کل کی ویڈیو ہے، میں آپ کی وجہ سے بھابھی پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ مجھے بھی ان کا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، وہ آپ سے نکاح کرنے کے باوجود بھی کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تبھی میں نے آپ کو یہ بات بتا دی۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا تھا۔ تمہاری بے وفائی نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ تب منیب کہنے لگا کہ بے وفائی کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کمزور مرد نہیں ہیں، ان کی حقیقت کو جانتے ہوئے آپ انہیں نہیں اپنا سکتے۔ ادھر سے میرے ماں باپ بھی رخصتی پر زور دے رہے تھے اور میں نے رخصتی روکنے کی بہت کوشش کی، اپنے ماں باپ سے کہا کہ ابھی میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، مگر کوئی میری بات سننے پر تیار نہ تھا۔ مجھے تمہاری عزت بھی عزیز تھی، میں چاہ کر بھی تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا نا۔ تم نے جو بھی کیا، مگر میں تم سے سچی محبت کرتا تھا، اور میں تمہیں کسی کے سامنے رسوا کیسے کر سکتا تھا؟ منیب نے مجھے بہت اکسایا کہ میں سب کو بتا دوں،
مگر میں نے کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ اور پھر عین رخصتی والے دن منیب کے کہنے پر میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ منیب نے کہا کہ اس میں یہی لکھا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میرے گھر والے زبردستی میری شادی کریں، اس وجہ سے میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ منیب نے اس پر کیا لکھا اور اس نے تمہیں میرے خلاف اتنا بدظن کیوں کیا، مگر اب جب سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید منیب تمہیں پسند کرتا تھا، وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، تبھی اس نے یہ ساری سازش رچائی۔ اور اب جب مجھے معلوم ہوا کہ منیب تمہارے ساتھ نکاح کرنے والا ہے تو یہ بات میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں اپنے دوست کے فلیٹ میں ٹھہرا تھا، میرے دوسرے دوست کی کال آئی، اس نے بتایا کہ منیب کی شادی ہے اور تم کیسے انسان ہو جو اپنے بھائی کی شادی پر بھی موجود نہیں۔ آنٹی کی مجھے کال آئی تھی، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں ہو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب جب میں نے اس سے باقی ساری کی تفصیلات لی تو مجھے اس نے بتایا کہ منیب کی شادی تمہارے ساتھ ہو رہی۔ اب تو شک شبے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی، اور منیب نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے دھوکے میں رکھ کر یہ سب کچھ کیا، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے منیب پر بے تحاشا غصہ آ گیا تھا۔ میرا وہ بھائی تھا، میرا دوست تھا، میں اس کی جان کیسے لے سکتا تھا؟ یہ سب جو بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ اس کی بات سن کر زارا اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک ذرا سی غلط فہمی نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ شاید منیب بھی سچ جانتا تھا کہ وہ لڑکی زارا نہیں، کوئی اور ہے، مگر چونکہ اس نے ارحم کی نظروں میں گرانا تھا، ان دونوں میں جدائی ڈلوانی تھی، تبھی اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے حصے میں بھی کچھ نہ آیا، اور ارحم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو زارا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور میں نے جب ٹھنڈے دل سے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی تم تھی ہی نہیں، تم ہو ہی نہیں سکتی، تم ایسا کام کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یقیناً کوئی اور لڑکی ہوگی، اور نہ جانے کس کی ویڈیو مجھے منیب نے دکھائی۔ آپ نے بنا جانے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکی میری پھوپھو ذات تھی، وہ اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، اس کا نام ابو بکر تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر میری پھوپھو اور ردا کے گھر والے اس کی شادی خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ردا کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس کی شادی ابو بکر کے ساتھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ردا سے موبائل لے لیا تھا اور زبردستی اس کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ اب ردا کے پاس ابو بکر کے ساتھ بات کرنے کا کوئی بھی راستہ نہ تھا، ہر وقت اس پر نظر رکھی جاتی، گھر کے PTCL پر تالا لگا دیا گیا تھا، اور ردا کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہ بات صرف گھر کے لوگوں تک محدود تھی۔ انہوں نے گھر سے باہر یہ بات نکال کر اپنی بیٹی کا تماشا بنانا گوارا نہ کیا۔ تبھی ایک دن ردا نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر والوں سے کہوں کہ وہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں، کیونکہ شادی ہونے والی ہے تو یہ کچھ وقت ہم دونوں ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ مگر پھوپھو نے انکار کر دیا، اور ان کے انکار پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر پھوپھو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو ہمارے گھر میں آتی تھی، رہتی تھی ہمارے ساتھ، تو پھر اب کیا ہوا تھا؟ اب جب میں نے بابا سے سفارش کی تو پھوپھو مان گئی، مگر وہ ردا کے ساتھ آئی تھی اور کہنے لگی کہ 2 دن میں بھی ردا کے ساتھ یہیں پہ رکوں گی اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ تب ردا نے کمرے میں آ کر روتے ہوئے مجھے ساری بات بتائی کہ ایک بات میں ابو بکر سے بات کرنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ پر کیا۔ میں بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ تب اس نے میرے نمبر سے ابو بکر کو کال ملائی تو وہ کہنے لگا کہ وہ رات کو اس سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اسے مل کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ سن کر میرے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں ردا کو منع کرتی رہ گئی کہ ایسی حرکت مت کرو، تم مجھ سے فون پہ بات کر لو مگر گھر سے باہر مت نکلو، مگر وہ میری منتیں کرنے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ تب میں مجبور ہو گئی اور پھر عین وعدے کے مطابق وہ 10 منٹ کے بعد ہی واپس آ گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی ابو بکر کے ساتھ ہو گئی۔ کیونکہ ردا کا کزن پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے وہ بیوی خاندان والوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ ابو بکر اس کی کسی کمزوری کی تلاش میں تھا جس کو بنیاد بنا کر وہ ردا سے شادی کرنے پہ روک سکے۔
اب جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ردا کے ماں باپ کو یہ ساری بات بتا دی اور ردا کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کی شادی ابو بکر کے ساتھ ہو گئی تھی، پر میں کیا جانتی تھی کہ یہ ذرا سی غلطی میری اپنی زندگی ویران کرنے کا باعث بن جائے گی۔ آپ نے کسی بات کی تصدیق کیے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ارحم بہت پشیمانی محسوس کر رہا تھا، مگر اب شرمندہ ہونے سے بھی کیا حاصل تھا؟ نہ جانے زارا اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار بھی ہوتی یا نہیں، مگر ابھی تو زارا کے تاثرات سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کا دل اب کبھی بھی ارحم کے لیے نرم نہیں پڑ سکتا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، میں کوئی نیا تماشا نہیں سب کو دکھانا چاہتی۔ اگلے دن زارا کے امی ابو اسے لینے کے لیے آ گئے، مگر ان کا انداز ایسا تھا جیسے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے۔ پورے راستے میں اس کی ماں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور انہوں نے ایک بار بھی زارا کی طرف نہیں دیکھا، نہ اس کا حال احوال دریافت کیا، اور پورے 4 ماہ کے بعد وہ اپنی بیٹی سے مل رہی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے ان کا زارا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ان کی لا تعلقی پر زارا بری طرح سے رو پڑی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ تو شروعات تھی، اسے تو بھی گھر جا کر اصلی امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اور پھر جب وہ گھر آئی تو بھابھی کے ماتھے کی تیوریاں دیکھ کر وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئے۔ وہ اسے عجیب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آخر ارحم نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی؟ پھر منیب کا قتل کر دیا، دوبارہ سے ارحم تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ پہلے تو اس نے تمہیں دھتکارا اور پھر تمہارے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کون سا ایسا جادو ہے تمہارے پاس جو تم مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہو؟ بھابھی کی ایسی بات سن کر وہ زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کمرے سے باہر نکلتی۔ کوئی بھی اس کے کمرے میں جھانک کر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ان دنوں بار بار اسے ارحم کی کال بھی آ رہی تھی، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اور اس دن جب ارحم کی کال آئی تو اس وقت اس کی امی کمرے میں ہی موجود تھی۔ اب جب انہوں نے ارحم کی کال آتی دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب تم کون سا نیا تماشا دکھانا چاہتی ہو؟ اور یہ تم سے کیوں بات کر رہا ہے؟ کیوں کال کر رہا ہے؟ زارا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں کتنی بدگمانی تھی جو زارا کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے موبائل آن کیا، کان کے ساتھ لگایا۔ کیوں کال کر رہے ہو تم ارحم؟ اب بار بار یہاں پر؟ اب تمہارا زارا کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم دونوں کا تو تعلق ختم ہو چکا ہے۔ تب نہ جانے ارحم نے کیا کہا کہ انہیں غصہ آ گیا۔ تم نے خود اپنی منکوحہ پر بدچلنی کا الزام لگایا تھا، اسے طلاق دے کر چلے گئے، اور اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ ارحم سے بات کرتے کرتے کمرے سے باہر چلی گئی اور زارا پریشانی سے سوچتی رہ گئی کہ نہ جانے ارحم ان کے ساتھ کیا بات کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امی کا رویہ زارا کے ساتھ بدل گیا اور وہ نرم انداز میں اس سے پیش آنے لگی اور پہلے کی طرح محبت بھی کرنے لگی۔ ابو کا رویہ بھی یکدم نرم پڑ گیا، جبکہ بھائی اور بھابھی ابھی تک اس سے بدگمان تھے اور نفرت سے پیش آتے تھے، مگر اب جب اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تو اس کی بدگمانی اور نفرت اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ شگفتہ بیگم جب بھی اپنی بیٹی سے پیار جتاتی تو بھابھی نفرت اور غصے سے کہتی کہ اس نے تو آپ کی عزت کا پاس نہیں رکھا، آپ کی عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا، اور آپ اسی سے محبت سے پیش آ رہی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں بلال، آپ کو اپنی بیٹی سے ہی محبت ہے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو اسے قتل کر دینا چاہیے، مگر ایک آپ ہیں کہ آپ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سب لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ کتنا بڑا ظرف ہے آپ لوگوں کا، پھر بھی ایسی لڑکی کو پناہ دے دی جس نے سب کی نظروں میں آپ کی عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ شگفتہ بیگم پہلی بار اپنی بیٹی کے حق میں بولی، چیختے ہوئے سے کہنے لگی، میری بیٹی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک سازش کا حصہ بنی، وہ بے گناہ ہے اور اس کے کردار میں کوئی خرابی نہیں، اور اس بات کی گواہی وہ ارحم خود دے رہا ہے جس نے اسے غلط قرار دیا تھا کہ اس نے محض غلط فہمی کی بنا پر ایسا کیا، پر اب جو خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے عزت سے اپنے گھر میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ زارا تو ان کی بات پر حیران رہ گئی، تو گویا ارحم نے ان کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کر لی تھی، اپنے لیے راہ ہموار کر لی تھی، اور زارا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ تو وہ ارحم کا نام سننا چاہتی تھی
نہ دوبارہ اس کے ساتھ کسی رشتے میں جڑنا چاہتی تھی، مگر شگفتہ بیگم اٹھتے بیٹھتے اسے یہی کہتی کہ ارحم کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا منیب کا ہے۔ اس نے ارحم کو تمہارے خلاف بدگمان کیا۔ تب غصے میں آ کر اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ مرد تو ویسے بھی جذباتی ہوتے ہیں، وہ غصے میں سوچتے سمجھتے نہیں، عورت کو ہی سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے۔ اب تم ان ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ ساری زندگی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گے، تم نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہے، تو پھر ارحم کیوں نہیں جو تمہیں اتنے ایمان اور چاہت سے اپنے گھر میں لے کر جا رہا ہے، اور جو تمہاری ساری باتوں سے اچھے سے واقف ہے۔ نہ تو وہ کبھی کہ تمہیں کسی بات کا طعنہ دے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی تنگ کرے گا۔ اب تو بھابھی نے اس کا جینا حرام کر دیا، ہر آئے گئے کے سامنے اس پر طنز کرتی، باتوں کے تیر نچھاور کرتی اور زارا پس کر رہ جاتی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر اس نے شگفتہ بیگم سے کہہ دیا کہ ماں آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ تب وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے ارحم کو جب یہ خوشخبری سنائی کہ زارا شادی کے لیے مان گئی ہے تو وہ بھی خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا، مگر ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ اپنے ماں باپ سے جب اس نے شادی کی بات کی تو اس کی ماں تو آگے سے اکھڑ گئی۔ تمہیں اس لڑکی میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ ایک ڈائن ہے جس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، میں اسے اس گھر میں نہیں لا سکتی۔ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچو بھی مت، اس کا نام بھی مت لینا، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، اپنی جان لے لوں گی۔ اور وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ ارحم نے انہیں بہت مشکل سے قائل کیا کہ اس سب میں زارا کا کوئی قصور نہیں، اس کی ساری بات اپنی ماں کو بتائی، مگر وہ پھر بھی زارا کی طرف سے اپنے دل کو نرم نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر جب ارحم نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر میں آنا ہی چھوڑ دیا، تو مجبوراً انہوں نے اپنے بیٹے کی بات مان لی۔ ایک بیٹے کو تو وہ کھو چکی تھی، اب دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب وہ لوگ زارا کا رشتہ لے کر اس کے گھر میں آئے تو زارا کے باپ نے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کے نام کوئی جائیداد نہیں کروں گا، اگر تم لوگوں کو میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر جائیداد کے کرو گے۔ میری بیٹی کو کھیل تماشا نہیں، کیا جائیداد کے لالچ میں تم لوگ اسے اپنا کر لے جاؤ، بعد میں اسے دھتکار دو۔ یہ سن کر شہناز بیگم تلملا کر رہ گئی۔ وہ تو محض جائیداد کی وجہ سے اسے اپنانے پر تیار تھی، اس سے پہلے کہ وہ سخت بات کہتی۔ ارحم کہنے لگا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، مجھے جائیداد کا یا کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں، میں زارا کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اور پھر وہ زارا کو رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے آیا، مگر شہناز بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں اس لڑکی کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اگر جائیداد کا آسرا ہوتا پھر بھی بہو تسلیم کر لیتی، مگر اس لڑکی میں ایسے کوئی اوصاف نہیں کہ اسے اپنایا جائے۔ تم اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ میں کہیں چلی جاؤں گی یا خود کو کچھ کر لوں گی۔ وہ سخت غصے میں تھی، اب انہوں نے زارا کا جینا حرام کیا ہوا تھا، مگر زارا اب ارحم کی سنگت پا کر بہت خوش تھی۔ سکون اس پر بن بادل برسات کی طرح برسا تھا، اس پر اپنی محبت کی نچھاور کر دی، اور زارا خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ چند دنوں میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ ارحم واقعی بہت اچھا انسان ہے، جو سچ میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے اپنانے کے لیے وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں بھی آئیں، رنجشیں بھی آئیں، مگر پھر بھی اس نے زارا کو حاصل کر لیا۔ تو دوسری طرف شہناز بیگم جب زارا کو طعنے دینے سے باز نہیں آئیں تو ارحم کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا جو کہ اتنا آسان تو نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے ایک الگ گھر لے لیا اور زارا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ماں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بری طرح سے بگڑتی ہوئے بولی کہ میں سچ کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی ڈائن ہے، جس نے پہلے ہی میرے بیٹے کو چھینا اور اب میرے دوسرے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی۔ یہ لڑکی میرا گھر برباد کرنے کے لیے ہماری زندگی میں آئی۔ وہ سخت غصے میں تھی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارا کو کچا چبا جاتے، جبکہ ارحم کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میرے بھائی نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہاری خوشیوں کے درمیان میں آیا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ میری ماں تمہاری زندگی خراب کرے اور ہماری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے، اسی لیے اب میں تمہیں لے کر الگ ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے بھی سارے حقوق ادا کر رہا تھا
اور اپنے ماں باپ کو بھی اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ روزانہ ان سے ملنے کے لیے آتا، ان کے گلے شکوے سنتا اور پھر ان کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو اپنے بیٹے سے سخت بدگمان ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی بھی دلیل وہ سننے پر تیار نہیں تھی۔ یوں ہمیشہ کی طرح افسردہ سا وہ واپس چلا جاتا، اور اس امید پر کہ کسی نہ کسی دن تو ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور وہ زارا کو بہو تسلیم کر لیں گے، اس کی خود ساختہ گناہوں کی بھی سزا معاف کر دیں گے۔ دن یوں ہی مہینے میں اور مہینے سالوں میں چلے گئے۔ اب شادی کے 3 سال بعد زارا پہلی بار ایک بیٹے کی ماں بنی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مکمل خوشی ملی، اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اور اس کی خوشیوں کو مکمل کرنے والا کوئی نہیں بلکہ ارحم تھا، جس نے ہمیشہ اس کی خوشی کا، آرام کا خیال رکھا، اسے کبھی کسی بات کے لیے پریشان نہیں کیا۔ ایسا شخص تو ایک معجزے کی صورت میں اسے حاصل ہوا تھا۔ یہ تو کسی قبول ہوئی دعا کے مانند تھا، جس کے لیے رب کی طرف سے انعام تھا۔ بیٹے کی پیدائش کی خبر پا کر شہناز بیگم کا دل بھی پسیج چکا تھا۔ وہ پہلی بار جب اسے دیکھنے کے لیے آئیں تو اسے گود میں لے کر اسے پیار کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی، پر پھر جاتے ہوئے وہ ارحم سے کہنے لگی کہ بہو اور پوتے کو لے کر گھر میں آؤ، میرا گھر ان کے بغیر بے رونق ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چلی گئی، مگر ارحم کے چہرے پر سجی خوشی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ پہلی بار وہ یوں دل سے مسکرا دیا، اور آج اتنے سال کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی آج مکمل ہوا۔ بے شک خدا کبھی کسی کی قربانی کو، کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ زارا پر جتنی مصیبتیں آئیں، جتنے مسائل میں وہ گری، اس نے صبر سے ان سارے مسائل کا سامنا کیا، اور جس کا انعام اسے اللہ نے ایک محبت کرنے والے شوہر اور پیارے سے بیٹے کی صورت میں دیا تھا۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی، دل میں ہزاروں خدشات تھے، اور نہ جانے شہناز بیگم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی، مگر سب خیر ہوئی تھی۔ انہیں بھی اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا احساس ہو گیا، اور جب وہ اتنے دن بعد اپنے بیٹے سے دور رہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اپنے بیٹے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ زارا اچھی لڑکی تھی، انہوں نے بلا وجہ اس سے بیر باندھا ہوا تھا، اور اب انہوں نے زارا کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔